بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی جو چھوٹی سی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں تمام انسانوں کو اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی کہ تمہاری پوری زندگی تقوی والی زندگی گزرنی چاہیے۔ ہر مسلمان پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی تقوی کے ساتھ گزارے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب اس کی موت آئے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں اس کی موت آئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے جو نوازا ہے اور ایمان اور اسلام والی جو نعمت عطا کی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، کوئی نعمت نہیں۔ آدمی پوری زندگی تقوی کے ساتھ گزارے، پرہیزگاری کے ساتھ گزارے، اور پھر اس کا ایمان پر اگر خاتمہ نہ ہوا اور دنیا سے اس حال میں وہ رخصت ہوا تو پوری زندگی جو اس نے ایمان کے ساتھ گزاری اور آخر میں جب وہ رخصت ہوا تو ایمان سے خالی تھا، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے اسے 80 سالہ زندگی عطا کی، اپنی پوری زندگی 79 سالہ زندگی یا 78 سالہ زندگی اطاعت کے ساتھ گزاری، ایمان کے ساتھ گزاری، اسلام کے ساتھ گزاری، اور پھر ایک سال کیا، ایک سال تو بہت بڑی بات ہو گئی، اگر ایک منٹ بھی اس نے اپنی زندگی کفر کے ساتھ گزاری اور اسی کفر کی حالت میں موت ہو گئی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ یہ جو اس نے اپنی پوری زندگی ایمانی حالت میں گزاری، پھر اس زندگی کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اس لیے جہاں یہ کوشش ہو کہ ہم تقوی والی زندگی گزاریں، ایمانی اسلامی زندگی گزاریں، وہاں یہ کوشش بھی ہونی چاہیے اور اللہ سے یہ دعا بھی ہونی چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا جو خاتمہ ہو وہ خاتمہ بالخیر ہو، ایمان کی حالت میں ہو اور اسلام کی حالت میں ہو، ایمانی اسلامی والی زندگی بھی ہو اور ایمانی اسلامی والی موت بھی ہو، تب بندے کو جا کر کامیابی ملتی ہے۔ بہت بڑی دولت ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان مثقال حبۃ من خردل من ایمان دخل الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، اور جس کے دل میں کچھ بھی ایمان نہیں ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا اور ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے۔ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو جس مادے سے پیدا کیا، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارا گناہوں کی طرف میلان اور جھکاؤ ضرور، ہم چاہے جتنے نیک بن جائیں، چاہے جتنی عبادت کرنے والے بن، لیکن گناہوں کی طرف جو میلان ہے، گناہوں کی طرف جو جھکاؤ ہے، وہ ہم انسانوں کی فطرت میں داخل ہے اور وہ ضرور ہوتا ہے، اور اس میلان اور جھکاؤ میں کبھی بندہ دباؤ میں آ جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا، گناہ ہو جائے اور گناہوں کے اللہ رب العزت سے توبہ کی، گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن خرابی یہ ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد
اللہ رب العزت سے توبہ نہ کریں اور استغفار نہ کریں۔ یہ بڑی خرابی کی بات ہے کہ گناہ ہو جائے اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے ہم گڑگڑائیں نہیں، اللہ رب العزت سے ہم معافی نہ مانگیں۔ یہ بڑی خرابی کی بات ہے۔ گناہ ہو جائے اور ہم اس گناہ کو حلال نہ بنائیں، جو چیز حرام ہو ہم اس کو حرام رکھیں اور اس حرام کام کو ہم حلال نہ بنائیں۔ عام طور پر تکبر اور کبر کی وجہ سے لوگ جب گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے اس گناہ کو حلال بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور دلیلیں دیا کرتے ہیں۔ اگر ہم نے گناہ کیا اور ہم نے اس گناہ کو گناہ سمجھا تو گرچہ ہم گناہ گار ہیں لیکن ہمارا ایمان صحیح سالم ہے، ابھی ایمان ہمارا سلامت ہے۔ ہم نے گناہ کیا اور ہم اس گناہ کو حلال بنانے کی کوشش کریں تو ہم گناہ گار بھی ہیں اور ہمارا ایمان بھی محفوظ نہیں ہے، ہم ایمان سے خارج ہو گئے۔ کافر ہوتا ہی وہی ہے کہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے، حلال سمجھے، نیکی کا کام سمجھے۔ آج لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر جوا کھیلا۔ اب آج کا دور دیکھیے کہ بڑے بڑے وہ فلمی اداکار جن کو ہمارے نوجوان آئیڈیل مانتے ہیں اور جن کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے بڑے جو فلمی اداکار ہیں، وہ جس طرح سے رہتے ہیں ان کی طرح سے ہمارے نوجوان رہنا پسند کرتے ہیں، ان کی اسٹائل کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ بڑے بڑے اداکار جن کو آئیڈیل مانا جا رہا ہے اور قوم کا بڑا رہنما مانا جا رہا ہے، وہ آج کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ مسالہ کھائیے تازگی آئے گی، جوا کھیلیے کامیابی حاصل کیجئے اور سکسیسفل زندگی گزاریے۔ بھائی مسالہ کھانے سے کوئی کامیاب ہوا کبھی؟ یا جوا کھیل کر کوئی کامیاب ہوا؟ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کے لیے ایک ناسور کی طرح، آپ سمجھیں اسے۔ کوئی بیماری ہوئی، آپ نے دوا کھائی اور صحیح ہو گئی وہ بیماری، لیکن اگر کوئی زخم ناسور بن جائے تو اس حصے کو کاٹنا ضروری ہے، ورنہ پھر وہ پورا زخم آپ کی پوری زندگی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ نشے والی چیزوں کو استعمال کرنا اور جوا جو تمام تر نشے والی چیزوں سے بڑھ کر نشہ آور ہے، جوا کھیلنا یہ وہ ناسور زخم ہے جو پوری معاشرے کو، پورے معاشرے، پوری برادری، پورے خاندان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اچھا یہ بات سمجھنے والی ہے، اللہ رب العزت نے اتنا شعور دیا ہے، اتنی عقل دی۔ آپ سوچیں کہ ہم نے جن فلمی اداکاروں کو یا کرکٹ میچ کے جو کھلاڑی ہوں، ہم نے جن کو اپنا آئیڈیل مانا ہے اور جن کے فوٹو کو ہم اپنے موبائل میں رکھتے ہیں یا جیب میں رکھتے ہیں اور جن کے نام کے گن گاتے ہیں، وہ یہ جو نشے والی چیزوں کے ایڈز کر رہے ہیں اور اس کی ترغیب دے رہے ہیں، یا دیکھیں آپ کوئی بھی ویڈیو کھول کر دیکھیں، چاہے وہ آپ بیان سننے کے لیے، فوراً یہ جو ہمارے لیڈر بنے ہوئے ہیں جن کو ہم اپنا قائد مانتے ہیں یا آئیڈیل مانتے ہیں، فوراً جوا کھیلنے کی ترغیب، اتنا پیسہ لگاؤ اتنا ملے گا۔ اور جہاں نوجوان یہ بات سنتا ہے کہ 100 کے 200 مل رہے ہیں یا 1000 کے 2000 مل رہے ہیں، فوراً اس پر نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ جواری بنانے کے چکر میں ہے پوری کی پوری قوم کو، پوری انسانیت کو۔ خود تو مزے کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور تمام تر نوجوانوں کی زندگی برباد کرنے والے۔ آج کا جو دور ہے بھائی فتنے کا دور ہے۔ ہم نے جن کو آئیڈیل مانا ہے اور جن کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، گزارنا چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی، اور گزار رہے ہیں غیروں کے طریقے کے مطابق زندگی۔
اس لیے برباد تو ہونا ہی ہے، پریشانیاں تو آنا ہی ہے۔ آج کے دور میں اپنے ایمان کو بچانے جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ گناہ ہو جائے، آپ نے چوری کر لی، آپ اس کو گناہ سمجھیں اور اللہ سے توبہ کریں۔ گناہ ہو جائے، آپ اس کو گناہ سمجھیں اور اللہ سے توبہ کر لیں، لیکن آپ گناہ کو حلال نہ سمجھیں، ورنہ آپ کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ آج جوئے کو اتنا فروغ دیا جا رہا ہے اور اتنا عام کیا جا رہا ہے کہ اب نوجوانوں کے جو مسائل سامنے آ رہے ہیں وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ فلاں گیم میں ہمیں اتنے پوائنٹ ملتے ہیں، اتنے پیسے ملتے ہیں، کھیلنا جائز کہ ناجائز؟ کہاں پارٹی کے مسائل، کہاں نماز کے مسائل، کہاں غسل کے مسائل، یہ سارے مسائل زندگی سے دور ہو گئے۔ اب جو مسئلے نوجوان پوچھ رہے ہیں کہ یہ فلاں ایپ میں اگر ہم کام کریں تو ہم کو اتنا پیسہ مل رہا ہے، فلاں چیز میں اگر ہم اتنے پیسے لگا رہے ہیں تو ہمیں اتنا پروفٹ مل رہا ہے، پوری دنیا کو جواری بنایا جا رہا ہے اور اس کو اتنا عام کیا جا رہا ہے کہ اب جوئے کو جو حرام ہے حلال سمجھا جانے لگا ہے اور لوگ اس کو کاروبار کی نیت سے انجام دے رہے ہیں۔ بہت بڑی خسارے کی بات ہے۔ اگر ہم اس حرام کام کو حلال سمجھ رہے ہیں تو پھر ہمارا ایمان اور اسلام محفوظ نہیں ہے۔ فکر کی بات ہے، میں نے بتایا کہ ایمان کو بچانا ضروری ہے۔ اگر آپ کا ایمان محفوظ نہیں ہے اور آپ نے پوری زندگی ایمان والی گزاری ہے لیکن آخر میں آپ کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا تو اس تھوڑی دیر کے کفر کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اس لیے فکر کیجئے اور سوچئے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اپنے بڑوں سے، حضرات علماء کرام سے، مفتیان کرام سے رابطہ کیجئے اور پوچھئے کہ کون سی چیز ہمارے ایمان کو خراب کرنے والی۔ اگر ہم رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا لے گئے تو اللہ رب العزت ہمیں ضرور جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ حدیث مبارک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرمائیں گے، اعلان کریں گے کہ جس نے ایک نیکی بھی کی ہے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو، اور ایک بڑی تعداد جہنمیوں کی جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوگی، ضرور داخل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک۔ اور سلسلہ اس طرح سے چلے گا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان تو ہوگا اور یہ بھی اعلان ہوگا کہ بھائی سفارشیوں کو جنت میں داخل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے کروڑوں کی تعداد میں جہنمی جنت سے داخل ہوں، جنت میں داخل ہوں۔ جہنمی جہنم سے نکالے جائیں گے اور اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل کرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان سفارشیوں میں ہمارا بھی نام ہو تو پھر اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ اگر ایمان محفوظ نہیں ہے تو کسی بھی پیغمبر اور کسی بھی نبی کی کوئی سفارش کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک دم مضبوط بات۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ضابطہ بیان فرما دیا کہ جو شرک کی حالت میں مرے گا، کفر کی حالت میں مرے گا، اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ گھر میں اگر کوئی بچہ حافظ ہے اس کی سفارش سے بہت سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، کوئی عالم ہے ان کی سفارش سے بہت سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ جو حافظ اور عالم ہے اللہ رب العزت ان کو یہ مقام عطا فرمائیں گے کہ یہ اپنے رشتہ دار، دوست، احباب میں سے بہتوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ جب تمام سفارشوں کی سفارش ہو جائے گی اور اس کے بعد بھی کچھ ایمان والے جہنم میں باقی رہیں گے تو اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ کیا ان کا کوئی اب سفارشی نہیں ہے؟ کیا کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہیں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے رشتہ دار احباب میں سے، اپنے خاندان میں سے، اپنی فیملی میں سے، اپنے گھر میں سے کسی ایک فرد کو تو آپ حافظ قرآن یا عالم دین بنائیں تاکہ وہ آپ کی سفارش کر سکے۔ بہرحال جنت میں اب، جہنم میں اب ایسے لوگ بچے ہوں گے، ایسے ایمان والے کہ جن کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔
کہیں گے کہ یا اللہ، یا پروردگار، ان کا کوئی سفارشی نہیں ہے، ان کے کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت اتنا پیارا جملہ کہیں گے، اللہ رب العزت کی بندوں سے جو محبت ہے اور پھر بندوں کی اللہ سے جو بے وفائی ہے اس پر رونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کہیں گے کہ کوئی سفارشی نہیں، حل بقی الا الرحمن، ابھی رحمان تو باقی ہے، میں ہوں، میں ان جہنمی مسلمانوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ پھر اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے جہنمیوں کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں داخل کریں گے۔ بیان کا جو مین پوائنٹ ہے جس پر میری پوری تقریر آج کی ہو رہی وہ یہ کہ اس ارتداد کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا، یہ سفارش کی وجہ سے جنت میں داخلہ، اللہ کے رحم کی وجہ سے جنت میں داخلہ، یہ اسی بنیاد پر ہے کہ آپ کا ایمان محفوظ ہو، اور نہیں ایمان محفوظ ہے تو کوئی کرم نہیں، کوئی رحم نہیں، اور سارے جہنمی جتنے ایمان والے جہنم میں ہوں گے اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور بالکل آخری میں جو بچے گا، اب سمجھ لیجئے کہ وہ کتنا گناہگار ہوگا، کتنے پرلے درجے کا وہ دوزخی ہوگا کہ سب سے آخری میں اس کا نمبر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت اسے جہنم سے جب نکالیں گے اور پوچھیں گے کہ بتا تو کیا چاہتا ہے، یہ محبت کی باتیں اب ہو رہی ہیں۔ باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے تو چیز لاتا ہے، چھوٹی چیزیں لاتا ہے، بڑی چیزیں۔ پہلے چھوٹی چیز، بیٹا پیار کرو یہ ٹافی ملے گی، اور پیار کرو یہ ٹافی ملے گی۔ اب یہ اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان جو محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، بندے تو کیا چاہتا ہے، میں نے تجھے جہنم سے نکال دیا، اب کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا بار الہ رخ جہنم سے پھیر دیجئے، یہ اتنی خراب جگہ ہے کہ مجھے اس کے رخ سے ڈر لگ رہا، بس میرا رخ آپ پھیر دیجئے۔ اللہ رب العزت اس کا رخ جہنم سے پھیر دیں گے اور وہ رخ اللہ رب العزت جنت کی طرف پھیر دیں گے۔ جب جنت کی طرف دیکھے گا تو اس کا دور ہی سے اتنا خوشنما منظر ہوگا، اور اس کے باہر جو خوبصورت درخت لگے ہوں گے اور جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور جو مشک سے معطر ہوائیں چل رہی ہوں گی، اس کی وجہ سے بندہ کہے گا اے اللہ جہنم سے تو آپ نے نکال دیا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جنت کی ہواؤں سے تھوڑا سا مجھے قریب کر دیجئے، جنت کی ہواؤں سے تھوڑا سا مجھے قریب کر دیجئے تاکہ اس کی جو خوشبو والی ہوا ہے میں اس سے معطر ہو سکوں۔ اللہ رب العزت کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ بات میں کر دیتا ہوں، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، لیکن خیال رہے کہ یہ آخری وعدہ ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں۔ وہ کہے گا کہ اللہ رب العزت پورا پکا وعدہ ہے، بس میری یہ تمنا آپ پوری کر دیجئے کہ مجھے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے قریب پہنچا دیجئے۔ رب العزت اس کی اس دعا کو، اس تمنا کو پورا کریں گے اور اسے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے قریب کر دیں گے۔ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا وہ لطف لے گا تو ایسی کشش ہوگی کہ ایسا کھچاؤ ہوگا کہ وہ خود پھر کہے گا اے اللہ یہاں تک کہ پہنچایا ہے، دروازے تک کے بھی پہنچا دیجئے۔ کہیں گے کہ وعدہ تو اتنا ہی ہوا تھا، اللہ جان رہے ہیں کہ جب یہ قریب پہنچے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، لیکن دنیا کا ضابطہ اور ہے، وہاں کا ضابطہ اور ہے۔ اللہ رب العزت چاہیں گے کہ یہ وعدہ خلافی کرے اور یہ مجھ سے درخواست کرے جنت میں داخلے کی، اللہ بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت کہیں گے کہ وعدہ تو میں نے پورا کر دیا، اب تم وعدہ خلافی کر رہے ہو، تم نے کہا تھا کہ جنت کی جو ہوائیں چلنی میں اس کے قریب میں جانا چاہتا ہوں، اب تم جنت کے دروازے کے پاس جانا چاہتے ہو۔ وہ کہے گا کہ اللہ پروردگار بس یہ آخری وعدہ ہے، آخری وعدہ پورا کر دیجئے۔ یہ اتنی خوبصورت جو آپ نے جنت بنائی ہے، جس کے بارے میں میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ نہ آنکھوں نے اس کی نعمتوں کے بارے میں دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی دل کے دل میں گزرا ہو خیال کی اس طرح سے جنت ہو سکتی۔ دنیا میں کتنی بھی سہولتیں، نعمتیں، فیسلٹیز آپ کو مل جائیں،
اور تمام لوگ اپنے دماغ کو جوڑ کر ایک ایسا محل بنانا چاہیں جہاں ہر طرح کی سہولت ہو، ہر طرح کی نعمت ہو، تو یہ تمام سوچیں جہاں پر ختم ہوں گی وہاں سے جنت کی نعمتوں کا دور شروع ہوگا۔ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ جنت کیسی ہے، جنت کی نعمتیں کیسی ہیں۔ دروازے تک پہنچا دیجئے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت اسے جنت کے دروازے تک پہنچائیں گے۔ اب جب وہ جنت کے دروازے سے جنت کا منظر دیکھے گا، وہ دودھ کی بہتی ہوئی نہریں، وہ شہد کی بہتی ہوئی نہریں، وہ خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، وہ شاندار اونچے اونچے محل، وہ جنت کی نعمتوں کو جب دیکھے گا تو مدہوش ہو جائے گا، اور مدہوشی کی کیفیت میں بھول جائے گا کہ میں نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا، اور اللہ رب العزت کو جانتے ہیں کہ وہ پھر وعدہ خلافی کرے گا، وہ پھر کہے گا بارے الہ جنت کے دروازے تک آپ نے پہنچا دیا، آپ جنت کے اندر بھی پہنچا دیجئے، کے اندر بھی پہنچا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ دیکھو بھائی وعدہ خلافی ہو رہی ہے، وعدہ تو یہ ہوا تھا کہ بس جنت کے دروازے تک آنا ہے، اب تم جنت کے اندر جانے کا مطالبہ کر رہے ہو، یہ وعدہ خلافی ہو رہی ہے۔ عزت کو اس وعدہ خلافی پر مزہ آ رہا ہے، اللہ چاہ رہے ہیں کہ بندہ اندر جانے کا مطالبہ کرے کہ اللہ جنت کے دروازے پر پہنچا دیا، اندر بھی پہنچا دیجیے، تو اللہ رب العزت اسے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے، جنت کے اندر داخل فرما دیں گے، اور پھر وہ کہے گا اللہ ہو کر مذاق کر رہے ہیں، کہاں گناہگار جہنمی، اور جہنم میں سب سے آخری میں نکالا گیا پونے درجے کا گناہگار، اور آپ نے مجھے جنت میں پہنچا دیا، اے اللہ آپ اللہ ہو کر مذاق کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ درس لگا ہوا، وہی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ یہ کہے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ بندہ کہے گا کہ آپ اللہ ہو کر مذاق کر رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے۔ انہوں نے شاگردوں سے کہا کہ پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت بتا دیجئے کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات بتائی، قسم خدا کی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کی محبت کرتے تھے کہ ایک ایک ادا اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حدیث، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور جس طرح سے فرماتے تھے اور فرمانے کا جو انداز ہوتا تھا، فرمانے کی جو ادا ہوتی تھی، وہ ادا بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نقل فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بات بتا رہے تھے، یہ واقعہ بتا رہے تھے، تو ہم شاگرد تھے اور ہم نے بھی یہی پوچھا تھا، ہم سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے اس جملے پر، تو آپ نے ہم سے یہ بات کہی تھی کہ پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں، تو اسی وجہ سے میں نے بھی تم لوگوں سے یہ پوچھا ہے کہ پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں۔ تو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانے کی وجہ بتائی کہ جب بندہ یہ کہے گا کہ اے اللہ آپ اللہ ہو کر مذاق کر رہے ہیں کہ مجھ گناہگار کو آپ نے جنت میں داخل کر دیا، تو اللہ رب العزت بھی ہنس پڑیں گے، اللہ رب العزت کو بھی ہنسی آئے گی، اور وہ کہیں گے کہ میرے بندے کہ یہ جنت کیا ہے، اس سے 10 گنا بڑی جنت میں نے تجھے عطا کی۔ تو میرے آج کے بیان کی جو مین بات ہے، جو اصل بات ہے، وہ یہ کہ اس ارتداد کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ یہ جتنی بھی بخششیں ہیں، یہ جتنی بھی جنت کی نعمتیں ہیں، یہ سفارشیں ہیں، یہ جنت میں داخلہ ہے، یہ جہنم سے جو نجات ہے، وہ کس بنیاد پر ہے؟ وہ ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر آپ نے چاہے اپنی 100 سالہ زندگی بھی اسلام کی حالت میں گزاری ہو، لیکن چند منٹ آپ نے بالکل اخیر میں کفر کی حالت میں
اپنی زندگی گزار دی اور کفر کی حالت میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر آپ کا جنت میں داخلہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے جو چیزیں حلال ہیں آپ ان کو حلال سمجھیں، اور شریعت مطہرہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے آپ ان چیزوں کو حرام سمجھیں، ان کو حلال نہ بنائیں، ورنہ آپ کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔